السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا چھٹا سبق ہے۔ آج ہم نورانی قاعدے میں تختی نمبر 1 تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پہلے ہم نے اس کے 5 اسباق پڑھے ہیں لیکن اس میں تفصیل نہیں بیان کی گئی۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ تختی نمبر 1 کو پڑھا جائے گا۔ اس میں حروف کے مخارج، حروف تہجی کسے کہتے ہیں، موٹے حروف، باریک حروف، سیٹی والے حروف، نرم حروف اور ہم آواز حروف سب کچھ پڑھا جائے گا۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے اس ویڈیو کو مکمل اینڈ تک دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بات، حروف تہجی کسے کہتے ہیں؟ تو یاد رہے کہ حروف تہجی 29 ہیں۔ الف سے لے کے یا تک ان سب حروف کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ سب سے پہلا حرف ہے الف، جس کو ہم اکثر الف یا آلف پڑھ دیتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ اس کو ہم پڑھیں گے الف، ٹھیک ہے؟ اس کو پڑھیں گے الف۔ اس کے بعد دوسرا حرف آتا ہے با، اس کو پڑھیں گے با، اس کو بے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد تا، سا، جیم، ہا، اس کو ہا نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کو پڑھیں گے ہا۔ اسی طرح خا، دال، زال، اس کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے زال۔ اس کو زا نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یا زال نہیں پڑھیں گے، اس کو اکثر لوگ زال کے مشابہ پڑھتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ اس کو پڑھیں گے زال۔ اس کے بعد را، زا، سین، شین، صاد، اس پہ بھی غور کریں گے۔ اس کو اکثر لوگ سواد پڑھتے ہیں، جو کہ نہایت ہی غلط ہے۔ اس کو پڑھیں گے صاد، صاد الف دال، صاد۔ آگے ضاد، اس کو غاد بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو طوا نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کو پڑھیں گے تو الف طا، جیسے کہ ادھر لکھا بھی ہوا ہے۔ ظا، عین، غین، فا، اس کو فے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ فا، قاف، یہ موٹا حرف ہے، اس کو پڑھیں گے قاف، کاف، لام، میم، اسی طرح نون، واو، اس کو وا نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کو پڑھیں گے واو۔ ہا، اس کو ہا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ ہا اوپر گزر چکا ہے، یہ ہا سینے کی طرف سے ادا ہوگا۔ حمزہ، یا، یا، چھوٹی یا بڑی یا نہیں کہیں گے، پڑھیں گے یا، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے ہو گئے حروف تہجی۔ اب ہم بات کرتے ہیں حروف مستعلیہ کی۔ حروف مستعلیہ کہتے ہیں موٹے حروف کو۔ یاد رہے کہ پورے قرآن پاک میں 7 حرف ایسے ہیں جو ہر وقت موٹے ہی پڑھے جائیں گے، کہیں بھی وہ آئیں گے تو موٹے ہی پڑھے جائیں گے۔ ان میں سب سے پہلا حرف خا، ٹھیک ہے؟ پہلا حرف ہے خا، ٹھیک ہے؟ اس میں دوسرا حرف صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، ٹھیک ہے؟ یہ 7 حروف ہیں، ان کو کہتے ہیں حروف مستعلیہ۔ یہ موٹے حروف ہیں، قرآن پاک میں کہیں بھی آئیں گے تو یہ ہمیشہ موٹے ہی پڑھے جائیں گے۔ 3 حروف ایسے ہیں جو بعض اوقات موٹے پڑھے جائیں گے اور بعض اوقات باریک پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ان میں سب سے پہلا حرف را ہے۔ یہ را بعض اوقات موٹا پڑھا جائے گا، بعض اوقات باریک پڑھا جائے گا۔ اگر را پہ زبر پیش آ گیا یا را سے پچھلے حرف پہ زبر پیش آ گیا تو یہ موٹا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا حرف ہے لام۔ لام ہر وقت باریک ہی پڑھا جائے گا، لیکن اگر لفظ اللہ کا لام آ جائے اور اس سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو یہ لام بھی موٹا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور تیسرا حرف الف ہے، ٹھیک ہے؟ الف بعض اوقات موٹا پڑھا جائے گا اور بعض اوقات باریک پڑھا جائے گا۔ اگر الف سے پہلے حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ گیا تو یہ حرف موٹا پڑھا جائے گا، جیسے وَلَضَّالِّينَ، ٹھیک ہے؟ اس کو وَلَدَّالِّينَ تو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب ہم بات کرتے ہیں ہم آواز حروف کی۔ تو یاد رہے یہ نورانی قاعدے میں پہلے پیج میں ساری تفصیل کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نرم حروف، ٹھیک ہے؟ نرم حروف اگر ہم دیکھیں تو 3 ہیں، وا، زال، سا، ٹھیک ہے؟ ان کو سختی کے ساتھ نہیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد سیٹی والے حروف 3 ہیں، صاد، زا، سین، ٹھیک ہے؟
ہم آواز حروف کی اگر بات کریں تو ہم آواز حروف میں سب سے پہلے تا اور تو ان میں فرق کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ تا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے اور تا باریک پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد سا، سین، صاد، ٹھیک ہے، یہ بھی ہم آواز حروف ہیں، پڑھنے میں احتیاط برتنی چاہیے۔ سا نرمی والا حرف ہے، سین سیٹی والا، صاد بھی سیٹی والا ہے، لیکن یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، یعنی موٹا حرف ہے۔ اس کے بعد ہا اور ہا، ان میں بھی فرق کیا جائے گا۔ ہا جو ہے یہ نرمی کے ساتھ کہہ لیں یا وسط حلق سے ادا ہوتا ہے، حلق کے درمیانی حصے سے، اور ہا جو ہے یہ سینے والی طرف سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد زا، سوری زال، زا، بود، اس کو اگر پڑھیں گے غور تو ان کے مشابہ ہوگا، ان کے ساتھ ملے گا ہم آواز حرف میں، زال، زا، غود، غو، ٹھیک ہے، یہ ہم آواز حروف ہو جائیں گے، ان میں احتیاط برتنی چاہیے۔ زال نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا، زا سیٹی والے حرف میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، غود اس کو پڑھیں گے تو یہ غا کے مشابہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، دونوں حروف موٹے ہیں، غود اور غا میں فرق کر کے پڑھیں گے۔ اور اگر ہم اس کو ضاد پڑھیں گے تو یہ دال کے مشابہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جیسے ولد موٹا، ولد دا باریک ہو جائے گا، دال اور ضاد میں فرق کریں گے۔ آگے قاف اور کاف، قاف موٹا حرف ہے اور کاف باریک حرف ہے، ان کو پڑھنے میں بھی احتیاط کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم حروف کے مخارج کی بات کریں گے۔ حروف کے مخارج میں سب سے پہلا حرف الف ہے، جو کہ جوف سے ادا ہوتا ہے، الف جوف سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد یاد رہے کہ زبان سے 18 حروف ادا ہوتے ہیں، ان میں سب سے پہلا اگر بات کریں لام، نون اور را، ٹھیک ہے، لام، نون اور را، لام، نون اور را اوپر گزر چکا یہ والا۔ زبان کی نوک کا کنارہ ثنایا علیہ کے ساتھ والے دانتوں کے ساتھ لگے تو اس سے لام، نون، را ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد زبان کی جڑ جب تالو کے نرم حصے سے لگے گی تو اس سے قاف ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر وہی زبان کی جڑ تالو کے سخت حصے سے لگے گی تو کاف یعنی بری کاف ادا ہوگا۔ اس کے بعد جیم، جیم، شین اور یا، یہ تین حروف ایسے ہیں کہ زبان کا جو درمیانی حصہ ہے جب اوپر والے تالو کے ساتھ لگے گا تو اس سے جیم، شین اور یا ادا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد زبان کی جو کروٹ ہے وہ بائیں کروٹ اوپر والی داڑوں کے ساتھ لگے گی، داڑوں کے جڑ کے ساتھ لگے گی تو اس سے ضاد یا ضاد ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ سے لگے گی، ثنایا علیہ کہتے ہیں یہ سامنے والے دو دھاتوں کو، تو اس سے تا، پو اور دال ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تا، دال، پو یہ ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زبان کی نوک ثنایا علیہ کے کنارے کے ساتھ لگے گی، یعنی سامنے والے دانتوں سے، دانتوں کے کناروں سے، تو سا، زال، و ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سا، زال، و ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو نرمی والے حرف کہا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں صاد، زا اور سین کی۔ زبان کی نوک جب سامنے والے دانتوں کے ساتھ لگے گی تو اس سے صاد، زا، سین ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہونٹوں کی، تو یاد رہے ہونٹوں سے 4 حرف ادا ہوتے ہیں، ان میں سب سے پہلا حرف با اور دوسرا حرف میم ہے، ٹھیک ہے، پہلا حرف با اور دوسرا حرف میم ہے۔ جب دونوں ہونٹ آپس میں ملیں تو اس سے با اور میم ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، با اور میم ادا ہوتے ہیں جب دونوں ہونٹ آپس میں ملیں۔ اس کے بعد جب ثنایا علیہ کا کنارہ نیچے والے ہونٹ سے لگے گا تو اس سے فا ادا ہوتا ہے، فا، فا، ٹھیک ہے۔ اور اب اگر دیکھیں واؤ کی تو یہ بھی ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے واؤ ادا ہوتا ہے، جیسے واؤ، اس لیے اس کو وا نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس کو پڑھیں گے واؤ، اوکے۔ اب بات کرتے ہیں حروف حلقے کی، تو یاد رہے حروف حلقی 6 ہیں، حلق کہتے ہیں یہ منہ کے نیچے والے حصے کو، حروف حلقی 6 ہیں، ان میں سب سے پہلے حمزہ اور ہا، یہ ہا اور حمزہ، ٹھیک ہے، یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، جس کو اقصی حلق کہتے ہیں جو سینے کی طرف ہے، اسے ہا اور حمزہ ادا ہوتے ہیں۔ اور اگر بات کریں وسط حلق کی یعنی حلق کے درمیانی حصے کی تو اسے ہا
اور عین ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ عین اور ہا، یہ حلق کے درمیانی حصے سے، جس کو وسط حلق کہتے ہیں، وہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ اب اگر بات کریں ادنا حلق کی، جو منہ کی طرف ہے، اس سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں۔ غین اور خا یہ ادنا حلق سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ خا اور غین یہ ادنا حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ جی تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، امید کرتا ہوں اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ سے درخواست ہے ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اسی طرح کی مزید ویڈیو بناتا رہوں گا۔ تختی نمبر 1 کمپلیٹ ہوگی، تختی نمبر 2 شروع کریں گے چھوٹے چھوٹے پارٹ میں۔ جب کمپلیٹ ہو جائے گی پھر اس کی بھی انشاءاللہ تفصیلی ویڈیو بناؤں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔